राब्ता न्यूज करेंगे बात पूरी सच्चाई के साथ। आदाब नाजरीन, राब्ता न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। पेश है आज के अहम खबरों की सुर्खियां, जरूरी हेडलाइन। गुलबर्गा शहर में कल इतवार की सुबह किए जा रहे नए जयदेवा हार्ट हॉस्पिटल की इफ्तिताही तकरीब की तैयारियां पुरजोर अंदाज में जारी। गुलबर्गा शहर में दलित सेना लीडर्स के साथ मिलकर अमित शाह के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए वहाज बाबा ने दिया बड़ा बयान। गुलबर्गा वुमेन इंडिया मूवमेंट पार्टी खवातीन लीडर्स ने प्रेस मीट करते हुए अमित शाह और सीटी रवि पर लगाई फिटकार। गुलबर्गा बीजेपी लीडर्स ने सड़कों पर डीसी ऑफिस के सामने आवाज उठाते हुए सीटी रवि की हिमायत करते हुए कर्नाटका कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ किया एहतजाजी मुजाहिरा। पेश करते हैं आज की खास और खुसूसी खबरें तफसील के साथ। गुलबर्गा शहर में कल 22 दिसंबर इतवार की सुबह बड़े ही आला पैमाने पर बड़ी समाजी सियासी शख्सियात की मौजूदगी में नए जयदेवा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर साइंसेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की इफ्तिताही तकरीब अमल में लाई जाएगी, जिसके पेश नजर गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियांक खरगे, मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर शरण प्रकाश रुद्रप्पा पाटिल, गुलबर्गा डीसी फौजिया तरन्नुम, पुलिस कमिश्नर SD शरणप्पा IPS और दीगर आला हकाम ने इस हॉस्पिटल पहुंचकर यहां के कामों का जायजा लिया और हॉस्पिटल का गहराई से मुआयना किया। बता दिया जाए कि यह हार्ट हॉस्पिटल और इसमें लाई गई तमाम जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लेस मशीन्स और दीगर मेडिकल आलात मंसूबों पर 327.17 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, ताकि कल्याण कर्नाटका खित्ते के लोगों को सेहत के मुतालिक बेहतरीन खिदमत फराहम की जा सके। साथ ही बता दिया जाए कि इस हॉस्पिटल में 371 बेड्स मौजूद हैं, जो कि आर्टिकल 371J के निफाज के 10 साला जश्न की याद में यहां पर आवाम की खिदमत के लिए फराहम किए जा रहे हैं। गुलबर्गा शहर के जयदेवा हॉस्पिटल की इस ब्रांच की नई इमारत, जो कि गुज़िश्ता 8 सालों से कल्याण कर्नाटका के लोगों को दिल के इमराज तकलीफों का अच्छा इलाज फराहम कर रही है, उसी का जदीद तरीन सतह पर इफ्तिताह किया जाएगा। जी हां, कल इतवार सुबह 11:30 बजे ये तकरीब मुनक्किद की जाएगी और वजीर आला सिद्धरमैया इस हॉस्पिटल का इफ्तिताह करेंगे। AICC प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे आउट पेशेंट वार्ड का इफ्तिताह करेंगे, जबकि नायब वजीर आला DK शिव कुमार यहाँ के ICU इंतहाई निगहदाश्त यूनिट का इफ्तिताह करेंगे और प्रियांक खरगे सर्जरी के शोबे का, डॉक्टर शरण प्रकाश रुद्रप्पा पाटिल केथ लैब डिपार्टमेंट का, जबकि KKRDB चेयरमैन अजय धर्म सिंह इस हॉस्पिटल के बड़े से हॉल का इफ्तिताह करेंगे। इसी इत्तेला के साथ नाजरीन को यह भी बता दिया जाए कि गुलबर्गा शहर में प्रियांक खरगे दीगर ऑफिशियल्स पर्सनालिटीज की आमद के साथ ही यहां पर इन तमाम ने एक प्रेस मीट करते हुए जयदेवा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर का इफ्तिताह और CM सिद्धरमैया की आमद की खबर सभी तक पहुंचाई और आजकल पेश आ रहे अहम मसले मसाइल पर तबादला ख्याल किया। प्रियांक खरगे ने कहा कि रियासती हुकूमत और KKRDB की जानिब से दी गई ग्रांट का इस्तेमाल करते हुए इस हॉस्पिटल की इमारत को तामीर किया गया है और आइन के 371J के तहत कल्याण कर्नाटका के हिस्से को खुसूसी दर्जा मिलने की याद में इस हॉस्पिटल में 371 बेड्स 371 बेड्स को आवाम के लिए रखा गया है। लिहाजा तमाम बेहतरीन सहूलियात से लबरेज इस हॉस्पिटल से पूरे गुलबर्गा के साथ शुमाली कर्नाटका के लोग भी फायदा उठा सकते हैं। साथ ही प्रियांक खरगे की जुबानी यहाँ ये भी पता चला कि कर्नाटका का बड़ा ही खूबसूरत शहर बैंगलोर में बहुत जल्द अमेरिकी काउंसलेट का क़याम होने वाला है। हाँ, प्रियांक खरगे ने यहाँ पर बताया कि जनवरी 2025 में बैंगलोर शहर में एक नया अमेरिकी काउंसिल खाना खुलने वाला है और ये काउंसिल खाना तमाम शहरियों को जरूरी खिदमत फराहम करते हुए तिजारती ट्रेड को अच्छे अंदाज से फरोग देगा और हिंदुस्तान अमेरिका के बीच में मजबूत रिश्ते कायम करेगा। और इस काम को आसान बनाने के लिए प्रियांक खरगे ने CM सिद्धरमैया और अमेरिकी सफीर एम्बेसडर एरिक गैरेस्टी का दिल से शुक्रिया अदा किया। गुलबर्गा शहर में अमित शाह के बाबा साहब अंबेडकर पर किए गए बयान ने ऐसा बवाल और हंगामा मचाया कि कई सारी ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल लीडर्स अमित शाह की उस गलत टिप्पणी पर आग बबूला होते हुए सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पुरजोर अंदाज में अमित शाह से मुआफी मांगने और इस्तीफा देने की डिमांड कर रहे हैं। जी हां, नाजरीन को बता दें कि एडवोकेट वहाज बाबा ने हाल ही में दलित सेना लीडर्स के साथ मिलकर मीडिया से खिताब करते हुए कड़े अंदाज में कहा कि वो हुकूमत और वो पावर के नशे में चूर लीडर्स जो कि हिंदुस्तान में अपना राज चलाने के लिए बाबा साहब अंबेडकर को टारगेट करते हैं, उनके खिलाफ जो मुंह में आया बकते हैं।
میں ان کو اور پورے ملک کو اپنے ان دلت سینا لیڈرز کے پروٹیسٹ کے ذریعے سے پیغام دیتا ہوں کہ اپنے اس ہندوستان ملک میں اگر کسی کا راج چلے گا تو وہ صرف بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر کے سنویدھان کا، ان کے قانون کا راج چلے گا، کسی کے باپ کا راج نہیں چلے گا۔ ساتھ ہی گلبرگہ وومن انڈیا موومنٹ پارٹی خواتین ممبرز نے بھی اس مدعے کو اٹھاتے ہوئے کل 20 دسمبر جمعہ کے دن ہفت گنبد پر واقع ایس ڈی پی آئی آفس میں ایک پریس کانفرنس منعقد کی، جس میں ونگ پارٹی اسٹیٹ لیڈر شعلہ بیان خاتون سیدہ سعدیہ نے کئی ساری باتوں پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ امت شاہ کو اس طرح کا غلط بیان دینے کا حق کس نے دیا؟ کوئی اس تڑی پار سے یہ پوچھے کہ اس نے اپنے ملک کے لیے کیا کنٹریبیوشن دیا، اس کے باپ دادا نے اپنے اس ملک کے لیے کیا کیا۔ اس ہوم منسٹر کو کوئی یہ بتائے کہ آج ہندوستان کے باہر بھی اگر کوئی ہندوستان کے کسی اچھے انسان کو یاد کرتا ہے تو اس میں بابا صاحب امبیڈکر کا نام گنا جاتا ہے۔ ایسے انسان جنہوں نے ہندوستان ملک کو آزادی دلانے میں، اس ملک کے اندر ہندو مسلم بھائی چارے کے بیچ کو ڈالنے میں اچھے کاموں کو انجام دیا، اور جس نے ہندوستان کے بہترین قانون کو بنایا، اس عظیم شخصیت کی غلط الفاظوں کا استعمال کر کے توہین کی گئی، جو کہ سراسر غلط ہے۔ لہٰذا امت شاہ کو اپنے بولے گئے اس غلط بیان پر معافی مانگتے ہوئے اپنے عہدے سے ریزائن کرنا چاہیے۔ آج امت شاہ جیسے اور مودی جیسے لوگ مندر مسجد کا مدعا اٹھا کر ہندو مسلم بھائیوں کو آپس میں لڑواتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے ملک کی اہم مدعے جیسے کہ امپلائمنٹ، پاورٹی، لیبر فارمرز کیٹیگری کی تکلیفیں، سوشل جسٹس، ایکوالٹی، ہیومینٹی، کانسٹیٹیوشن، لبرٹی وغیرہ پر بات نہیں کرتے۔ یہ صرف اپنے غلط کاموں کو چھپاتے ہوئے، اس پر پردہ ڈالتے ہوئے ہندوستان کی عظیم شخصیات پر انگلی اٹھاتے ہیں اور ان کے لیے گند بکتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے ملک، اپنے کنٹری کے لیے بہت کچھ کیا، بہترین کاموں کو انجام دیا، اپنی جانیں گنوائیں، ایسی بہترین شخصیات کی بھرے پارلیمنٹ میں توہین کی جاتی ہے، جو کہ بڑے ہی شرم کی بات ہے۔ یہاں پر کہا گیا کہ وومن انڈیا موومنٹ کونسل کی کارروائی کے دوران سی ٹی روی کی طرف سے خواتین اور بچوں کی بہبود کی وزیر لکشمی ہیباڑکر کے خلاف کیے گئے بدسلوکی اور توہین آمیز ریمارکس کی ہم سخت الفاظوں میں مذمت کرتے ہیں۔ یہ پوری خواتین کی توہین ہے اور یہ ایک مہذب معاشرے کے لیے ناقابل قبول ہے۔ افسوسناک واقعہ معاشرے کی درمیانی درجے کی عورت کی حالت کا آئینہ بتاتا ہے۔ اگر ایک بااثر کیبنٹ منسٹر کی یہ حالت ہے تو کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ ایک عام عورت کا کیا حال ہوگا۔ اگر سنگھ پریوار کے لیڈر پربھاکر بھٹ کے خلاف ایک مسلم خاتون کے بارے میں توہین آمیز تبصرے کرنے پر حکومت آگے بڑھ کر اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کرتی تو یہ افسوسناک واقعہ دوبارہ پیش نہیں آتا۔ اس طرح کے بیانات ایک کم ذہانت سے ہی آ سکتے ہیں جو خواتین کو صرف لذت کی چیز سمجھتے ہیں۔ یہاں پر مزید کہا گیا کہ سی ٹی روی سے کسی بھی بہتر بات کی توقع رکھنا بے وقوفی ہے۔ وہ ایک ایسی پارٹی کا رکن ہے جو کہ بار بار یہ کہتا ہے کہ ہم آئین کو تبدیل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آئین کے لکھنے والے جو کہ خواتین کو مساوی مواقع اور حقوق دینے اور انسانیت پرستی کی تعریف کرتے ہیں، ایسے امبیڈکر کی توہین کی جاتی ہے۔ لہٰذا حکومت خواتین کو صرف گارنٹیز دینا بند کریں، اس کے بجائے خواتین مساوی حقوق، عزت کی زندگی، وقار کی زندگی گزارنے کے مواقع فراہم کرنا آج بے حد ضروری ہے۔ ساتھ ہی خواتین کے تحفظ کو بھی ترجیح دی جائے۔ ویم ریاستی جنرل سیکریٹری نصریہ بلاری نے اس پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وومن انڈیا موومنٹ پارٹی مطالبہ کرتی ہے کہ قانون ساز کونسل کے چیئرمین سی ٹی روی کو فوری طور پر ایم ایل سی کے عہدے سے ہٹائیں اور اس پر سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ اس موقع پر اسٹیٹ ممبر سیدہ سعدیہ، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ سمینہ بیگم، وائس پریزیڈنٹ عائشہ بیگم، جنرل سیکریٹری کنیز فاطمہ، میڈیا انچارج وحیدہ اکبر موجود دکھائی دیں۔ گلبرگہ شہر میں جہاں پر پچھلے 4-5 دنوں سے امت شاہ کے پارلیمنٹ میں بی آر امبیڈکر پر بولے گئے بیان پر کئی لیڈرز آرگنائزیشنز بھڑکے ہوئے ہیں، غصے میں آگ ببولا ہو کر امت شاہ کی تصویروں کو جلاتے، اس پر پھٹکار لگاتے ہوئے امت شاہ کو معافی مانگنے اور اپنے عہدے سے ریزگنیشن دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ وہیں پر دوسری طرف گلبرگہ بی جے پی لیڈرز بیلگامی میں سورنا ودھانا سودا میں پروٹیسٹ کے دوران ہوئے ہنگامہ آرائی کی بات کو لے کر، اس مدعے کو لے کر کانگریس حکومت، کانگریس لیڈرز پر پھٹکار لگا رہے ہیں۔
جی ہاں، یہاں کے سڑکوں پر نعرے لگاتے ہوئے، ٹائرز جلاتے ہوئے کرناٹکا کانگریس حکومت کے خلاف گلبرگہ بی جے پی لیڈرز نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور بی جے پی لیڈرز نے کہا کہ بی جے پی کے وریشٹھ نیتا سی ٹی روی پر کانگریس لیڈرز نے جو الزام لگایا وہ سراسر غلط ہے، جس کی ہم سبھی بی جے پی لیڈرز کڑے الفاظوں میں مذمت کرتے ہیں، کیونکہ سی ٹی روی نے آج تک کسی کے لیے بھی غلط الفاظوں کا استعمال نہیں کیا اور نہ ہی کسی کو اس نے برا بھلا کہا۔ مزید یہاں پر ان لیڈرز نے کہا کہ سی ٹی روی کا ریکارڈ ہے کہ آج تک انہوں نے نہ ہی کسی شخص کو، کسی بھاشا کو، کسی جاتی کو غلط کہا ہے۔ ایسے ہمارے بی جے پی لیڈر سی ٹی روی پر کانگریس لیڈرز نے جو الزام لگا کر پولیس کے حوالے کیا، یہ بڑا ہی غلط کام ہے۔ ساتھ ہی ان تمام الزامات کی جانچ کرنے اور ان باتوں کا ثبوت پیش کرنے کے لیے جب سی ٹی روی نے کہا تو اس کے باوجود بھی اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے، کسی بھی طرح کا خلاصہ کیے بغیر افراتفری میں ایک ایم ایل اے پر کارروائی کرنے کے صحیح لیگل پروسیس کو نظر انداز کرتے ہوئے گائیں بکریوں کو جس طرح سے گھسیٹتے ہوئے لے جایا جاتا ہے، اسی طرح سے سی ٹی روی کو گھسیٹتے ہوئے پولیس اسٹیشن لے جایا گیا اور رات بھر پولیس اسٹیشن میں اس کو ٹارچر کیا گیا۔ مزید یہاں پر کہا گیا کہ یہ تمام غلط حرکتیں جو کانگریس حکومت کر رہی ہے، بی جے پی لیڈرز کو دھمکانے کا، ڈرانے کا جو وہ کوشش کر رہی ہے، ان کی اس غلط کوشش کو ہم سبھی کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ہم بی جے پی لیڈرز ڈرنے والے نہیں ہیں، لہٰذا ہم بی جے پی لیڈرز چاہتے ہیں کہ اس معاملے کی پوری تحقیق کی جائے اور کیا صحیح ہے کیا جھوٹ ہے سب کچھ لوگوں کے سامنے لایا جائے، اور اگر اس معاملے کی صحیح طرح سے چھان بین نہیں کی گئی تو پورے کرناٹکا میں ہم سبھی بی جے پی پارٹی کی طرف سے ایک بڑا احتجاج شروع کریں گے۔ گلبرگہ بی جے پی لیڈرز نے اس احتجاجی مظاہرے میں مطالبہ کیا کہ اس کیس کی تحقیق کرتے ہوئے فوری طور پر سی ٹی روی پر لگائے گئے تمام الزامات کو خارج کیا جائے۔ حیدرآباد شہر کا جانا مانا اور معروف نام RNS فارما گردے اور پتے کے مریضوں کے لیے نفع بخش اور بہترین علاج۔ RNS فارما پیش کرتے ہیں ڈاکٹر سعدیہ اور ڈاکٹر نسرین صاحبہ کی نگرانی میں گردے اور پتے کا بہترین علاج، پتھر جلدی نہ ہونے کا مکمل علاج، نو آپریشن نو سائیڈ ایفیکٹس۔ RNS فارما کا خاندانی نفع بخش علاج کا سلسلہ آج بھی پوری کامیابی کے ساتھ ہے جاری۔ پتھر گھل کر ہوگا صاف اور دوا پر بھی کوئی پرہیزی کی پابندی نہیں، ساتھ ہی ہوم ڈیلیوری اویلیبل اور یہاں ارقان کی دوائی فری مفت دی جاتی ہے۔ مزید تفصیلات جاننے کے لیے آج ہی رابطہ کریں۔ RNS فارما اپوزٹ کینرا بینک، بہادر پورہ، حیدرآباد۔ ان نمبر پر کال کر کے بھی رابطہ کر سکتے ہیں 9390610436 یا پھر 9703939436۔ مزید دیر نہ کریں، گردے اور پتے کی بیماری سے پریشان مریض جلدی RNS فارما سے رابطہ کریں۔ اسی طرح کی تیز تازہ ترین اور لگاتار خبروں کی جانکاری حاصل کرنے کے لیے رابطہ نیوز کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔